گر ہمیں خواہی کی اولا دیدن بود حکم قضا بعد ازا جستن بجانو دل رضا چیست سویم دور بودن از جفا ہر کی دارت بود اہل صفا ہر کے دارت دانش و عقل و تمیز جز برائے حق نہ بخشد ہے چیز صدقہ کالود گردد باریا کہ بود آخر مقبول خدا گر عمل خالص نباشد ہم چوزر قلب را نافذ نیارد در نظر تا توانگر باشی اندر روزگار نفس را از آرزوها دور دار. اچھا در بیان تسلیم تسلیم دو معنوں میں آتا ہے. ایک تسلیم لازمی بھی آتا ہے ماننا, اور ایک تسلیم کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا. کوئی چیز کسی کو تسلیم کرنا, کسی کو سپرد کرنا, اور ماننے لازمی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو فرماتے ہیں میاں اگر ہمیں خواہی کی باشی رستگار, اگر یہ چاہتا ہے کہ تو سالم رہے, نجات میں رہے, خلاصی میں رہے, مصیبتوں سے تکالیف سے سالم رہے, تو رستگار نجات میں رہے جی, یعنی سالم رہے جی. تو اگر سالم رہنا چاہتا ہے تو رخ مگرداں اے برادر از سے کار, ہاں منہ نہ پھیر, رخ مگرداں منہ نہ پھیر, اے برادر اے میرے بھائی, از سے کار تین کاموں سے منہ نہ پھیر. اولا دیدن بود حکم قضا, سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کو. دیکھنا, دیدن دیکھنا. اچھا تو جب اللہ کے قضا کو تم دیکھ لو, اللہ کے فیصلے کو تم دیکھ لو, تو بعد ازاں جستن بجان و دل رضا, اس کے بعد طلب کرنا ہے جان و دل کے ساتھ اس فیصلے کے اوپر رضامندی, کہ دل و جان سے تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ بس میرے مولا کا فیصلہ جو بھی میں اس کے اوپر راضی. دو چیزیں ہو گئی ہیں. تین کہتے ہیں میاں چیز سوئم دور بودن از جفا, چیز سوئم. تیسری چیز کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دور بودن از جفا, ظلم سے دور رہنا. دور بودن دور رہنا کس سے؟ از جفا, ظلم سے. ہر کی این دارت بود اہل صفا, ہر وہ بندہ کہ این دارت کہ یہ تین چیزیں رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ بود اہل صفا, وہ اہل اللہ میں سے ہوگا, اہل صفا میں سے ہوگا, یعنی اللہ کے نیک بندوں میں سے وہ شمار کیا جائے گا. ہر کی دارت دانش و عقل و تمیز, ہر وہ بندہ جو رکھتا ہے دانش, ہوشیاری, عقل اور تمیز, اچھے برے میں جدائی. دانش بمانا علم, سمجھ بوجھ, عقل تو جانتے ہو جو عقل رکھتا, اور تمیز بمانا اچھے برے میں جدائی. تو جو یہ چیزیں رکھتا ہے تین, تو جز براہ حق نہ بخشد ہیچ چیز, تو سوائے رضائے حق تعالی کے نہ بخشد, نہیں بخشش کرے گا ہیچ چیز کسی چیز کو بھی. جو بھی چیز کسی کو وہ بخشتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بخشتا ہے. جو عقل رکھتا ہے, تمیز رکھتا ہے, علم رکھتا ہے,
وہ جو بھی چیز بخشے گا کسی کو اس سے مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی صدقہ کالودہ گردد باریا صدقہ وہ خیرات وہ کالودہ گردد کالودہ کہ آلودہ اصل میں کیسا ہے کہ آلودہ گردد کہ وہ آلودہ ہو جاتا ہے باریا ریاء سے وہ صدقہ جو ریاء سے آلودہ ہو جاتا ہے ہاں یعنی جیسے غبار کسی چیز کے اوپر اڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غبار آلود ہو گیا اس کے اوپر غبار پڑ گیا تو صدقہ جو ریاء آلودہ ہو جاتا ہے یعنی جس کے اوپر ریاء پڑ جائے آئیسوں میں تو میاں کہ بود آخر مقبول خدا کب ہوگا وہ خیر یعنی وہ صدقہ مقبول خدا خدا کو مقبول ہو جب ریاء کے لیے کرتے ہو تو چاہے وہ اچھا ہی کام ہے لیکن وہ اچھا کام خدا کو کب مقبول ہوگا وہ تو ریاکاری ہو گئی نا اچھا گر عمل خالص نباشد ہم تو زر اگر عمل خالص نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہم تو زر جیسے سونے کی سونار جیسے سونے کو خالص سونا کہتا ہے تو کس کو کہتا ہے جو بالکل اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ ہو نہ اس میں گلٹ کی ملاوٹ ہے نہ پیتل کی ملاوٹ ہے نہ چاندی کی ملاوٹ ہے نہ کسی اور چیز کی تو اگر عمل خالص نباشد ہم تو زر اگر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو ایسا خالص جیسے بالکل زر ہو قلب را ناقد نیارت در نظر تو اس دل کو ناقد جانچنے والا ناقد تو کو کہتے ہیں جانچنے والا ناقد اصل میں اس بندے کو کہتے ہیں جو یہ بازار میں بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان میں تمیز کرتے ہیں کہ یہ روپیہ کھوٹا ہے اور یہ روپیہ کھرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس بندے کو جو جانتا ہے کہ بھئی یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے اس کو ناقد کہتے ہیں اس کو جانچنے والا جانچ رہا ہے کہ بھئی یہ کھوٹا یہ کھرا تو قلب را ناقد نیارت اس دل کو جانچنے والا نہیں لاتا ہے در نظر اپنی برکت والی نظر برکت والی بھائی جس دل کے کام ریاکاری پر مبنی ہے جس دل کے کام جو کام کرتا ہے دل میں ریاکاری مبنی تو اللہ ناقد سے پھر کون مراد ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ اس ایسے دل کو اپنی نظر رحمت میں لاتا ہی گند بھرا ہوا تا تونگر باشی اندر روزگار اس لیے کہ تو غنی رہے اندر روزگار زمانے میں اگر یہ چاہتا کہ بھئی زمانے میں کیا رہوں غنی تا تونگر باشی اس لیے کہ تو غنی رہے اندر روزگار پورے زمانے میں یعنی اہل زمانے میں نفس را از آرزوہا دور دار تو اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھ تیرا نفس تو چاہے گا مچھلی کھانی ہے بھائی تو پیسے جائیں گے تو کیا غنی ہو فقیر رہے گا ہمیشہ
چبی خور بندہ تو ہمیشہ محتاج ہوتا، وہ جو آتا ہے چبی نہیں کھاتا، پیٹ پہ اڑاتا ہے. سمجھائیے، جو پیٹ پر اڑانے والا بندہ ہے وہ غنی کیا ہو جائے گا؟ وہ تو جو آتا ہے بس چلو کباب کھاتے ہیں، چلو مچھلی کھاتے ہیں، چلو مرغا کھاتے ہیں، تو وہ تو پیسہ سارا ادھر چلے تو غنی کیا رہ جائے گا؟ خاک غنی ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں میاں تا تونگر باشی اندر روزگار. ہاں، اس لیے کہ تو غنی رہے زمانے میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس را از آرزوہا دوردار، کہ اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے دور